السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واصلی واسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواہ مسلم۔ معزز ناظرین کرام، آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم شوال المکرم کے 6 روزوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان 6 روزوں کے حکم کے بارے میں معرفت حاصل کریں گے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اور مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھے جس میں فضل عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ روزہ مستحب ہے، رمضان المبارک کے روزوں کی طرح یہ واجب روزہ نہیں ہے۔ اب جو بھی شخص رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں بھی 6 روزے رکھے تو اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ حدیث کے راوی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو ایوب ان کی کنیت ہے اور ان کا نام خالد ابن زید ہے۔ مدینہ میں تشریف آوری کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ان کے دولت قدا پر ہی فروخت ہوئی تھی۔ ابو ایوب انصاری کا شمار کبار اور اکابر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں شریک تھے اور ارض روم میں جہاد کرتے کرتے 50 ہجری میں جام شہادت نوش کیا۔ یہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے تو وہ سال بھر کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام کے اندر حدیث نمبر 1164 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس حدیث مبارک پر ایک یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس کی سند میں سعد ابن سعید انصاری راوی ضعیف ہے، لیکن اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ سعد بن سعید یہ مختلف فیہ راوی ہے، کیونکہ امام شعبہ اور ان جیسے ناقدین نے اس سعد ابن سعید کی توثیق کی ہے، جبکہ امام احمد اور ابو حاتم وغیرہ نے اس کی تضعیف کی ہے، لیکن یہ تضعیف شدید نہیں ہے۔ سعد بن سعید یہ روایت کرنے میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ
عبد ربہ بن سعید السنن الکبری للنسائی اور یحییٰ بن سعید مسند الحمیدی وغیرہما نے اس کی مطابقت بھی کی ہے۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عید الفطر کے موقع پر ان روزوں کی ترغیب بھی دلایا کرتے تھے۔ آپ اس ابو ایوب انصاری کی متابعت والی روایت السنن الکبری للنسائی کے اندر حدیث نمبر 2878 اور یحییٰ بن سعید کی روایت مسند الحمیدی میں 382 کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ شوال المکرم کے 6 روزوں سے متعلق امام دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل تصنیف بھی کی ہے۔ امام دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ کی شوال المکرم کے 6 روزوں سے متعلق ایک مستقل تصنیف بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے اس کے متعلق احادیث کو متابعت اور شواہد سمیت جمع کیا ہے۔ آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا اس کے بندوں پر خاص فضل و کرم ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے جو نیکی کرتا ہے اس کا ثواب صرف ایک نیکی کے برابر دینے کے بجائے بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 160 کے اندر ارشاد فرمایا من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو شخص نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس کا 10 گناہ ملے گا، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة 10 امثالها الى 700 ضعف قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ ابن آدم کا نیک عمل 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کی سزا دوں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر کتاب الصوم باب فضل الصوم حدیث نمبر 1894 کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کتاب الصیام باب فضل الصیام حدیث نمبر 1151 ہے، اور یہ الفاظ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے 30 روزوں کا ثواب 300 دن کا ثواب ہوگا۔ گویا کہ 30 روزے قائم مقام ہے 10 مہینے کے روزوں کے، اور 30 روزے رکھنے سے 10 مہینے کے روزوں کا ثواب ملا۔ اب اسی قانون کے مطابق شوال المکرم کے 6 روزے 60 روزوں کے قائم مقام ہوئے، اور 6 روزوں سے 60 روزوں کا ثواب ملا۔ حنابلہ اور شوافع فقہاء کرام اس بات کی تصریح کرتے ہیں
کہ رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا پورے ایک سال کے فرضی روزوں کے برابر ہے، ورنہ تو عمومی طور پر نفلی روزوں کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہونا ثابت ہے، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ پھر شوال کے 6 روزے رکھنے کے اہم فوائد میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ روزے رمضان المبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی و بیشی اور نقص کو پورا کرتے ہیں، اور اس نقص اور کمی و بیشی کے عوض میں ہیں، کیونکہ روزہ دار سے کمی بیشی ہو جاتی ہے اور گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، جو کہ اس کے روزوں میں سلبی پہلو رکھتا ہے، اور بروز قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب الناس به یوم القیامت من اعمالهم الصلاۃ، بے شک قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہے گا، حالانکہ وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے، اللہ کی ذات سب کچھ جاننے والی ہے، اللہ فرشتوں سے کہے گا، میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو، میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو، مکمل ادا کی ہے یا ناقص؟ اگر نمازیں مکمل ہوئی تو نامہ اعمال میں مکمل لکھ دی جائیں گے، وَإِن كَانَ انتقص منها شيئا، اور اگر ان میں کچھ نقص ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا هل لعبد من تطوع، کہ تم دیکھو کہ میرے بندے نے نوافل ادا کیے تھے یا نہیں۔ اگر نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اتموا لعبدی فریضتہ من تطوعہ ثم تؤخذ الاعمال بعد ذلك، میرے بندے کے فرائض کی کمی کو اس کے نوافل سے پورا کر دو، پھر بقیہ اعمال کا حساب بھی اسی اسلوب سے ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر نقل کیا ہے، حدیث نمبر 378 ہے، اور سنن ترمذی ابواب الصلاۃ کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 413 ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔